بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ قدم بقدم شانہ بشانہ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ ماہ رجب المرجب سے راہ عملیات سے راہ سلوک تک کے سفر میں اپنا سفر طے کر رہے ہیں اور میرے ساتھ ساتھ قدم بقدم چل رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، وہ کسی بھی خانوادے کا حصہ ہیں، کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہیں، کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہوئے ہیں، عملیات کی جستجو میں روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے سلاسل کے ذکر و اذکار، عملیات اور اشغال کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ایسے تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو عام لوگ ہیں، جو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، جو پریشان ہیں اپنے جسمانی امراض کی وجہ سے، اپنے روحانی امراض کی وجہ سے، یا پھر اپنے روحانی سفر کی وجہ سے، کہ جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں اس نیت سے کہ ان کے مسائل اور ان کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں اور بزرگوں کے سائے میں ان کو ان کے جوابات دیے جائیں، تو وہ میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، طارقیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر کامیاب رمضان کے سیزن 4 کے ایپیسوڈ 2 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا کامیاب رمضان کہ جو ہمیں کامیاب کرتا ہے، ہمیں روز مرہ کی زندگی میں، جو ہمیں کامیابی دلاتا ہے روحانیت کے راستے میں، جو ہمیں کامیابی دلاتا ہے ہمارے عملیات کے راستے میں، جو ہمیں کامیابی دلاتا ہے ہمارے بزرگوں کے طریقہ کار پر عمل کرنے سے، اور کامیاب رمضان جو ہمیں کامیاب کرتا ہے ہماری زندگی کے ہر مسائل میں۔ ہر دن ہم آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور لے کر آتے ہیں کہ جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے آپ کے روز مرہ کی زندگی میں، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے آج کی ٹرانسمیشن بہت اہم ہے، بہت خاص ہے، خاص کر ہمارے پیر بھائیوں کے لیے، خاص کر ہمارے مریدین کے لیے، خاص کر ہمارے چاہنے والوں کے لیے، تاکہ ان کو پتہ لگے ہمارے پیر بھائیوں کو کہ الحمدللہ ہمارے پاس کون کون سے خانوادے ہیں، ہمارے پاس کون کون سی وہ امانتیں ہیں، ہمارے پاس کون کون سے وہ تبرکات ہیں، ہمارے پاس کون کون سی وہ تبرکات ہیں جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے الحمدللہ۔ تو آج میں اپنے تمام چاہنے والوں کو اپنے خانوادے کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس خانوادے کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس خانوادے کی سب سے پہلے خلافت اور اجازت مجھے ہوئی، یعنی کہ آج جو میں ذکر کرنے والا ہوں آپ لوگوں سے وہ یہ ہے کہ 4 پیر اور 14 خانوادے کیا ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 4 پیر کے بارے میں، آپ نے سنا ہوگا ان 4 پیر سے جو 14 خانوادے اور 14 شاخیں نکلتی ہیں، 14 گروہ نکلتے ہیں، وہ کیا ہیں۔ میں ان خانوادے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ خانوادے 14 کہ یوں سمجھیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت محمدی کو جو سب سے پہلے انعامات سے نوازا گیا، جو نعمتوں سے نوازا گیا، وہاں سے وہ 14 خانوادے جو چلے، جو یہ سمجھ لیں کہ اس روئے زمین میں سب سے پہلے 14 خانوادے تھے، اور الحمدللہ مجھے اس 14 خانوادوں کی اجازت سب سے پہلے ہوئی ہمارے خاندان میں، ہمارے مرشد سے ہوئی، اور وہ 14 خانوادے
ایسے 14 خانوادے ہیں کہ جن سے خانوادے وجود میں آئے، یہاں تک کہ خاندان قادریہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، آپ کا خاندان بھی انہی خاندان کے اندر آیا۔ تو وہ 14 خانوادے کیا ہیں اور اس 14 خانوادوں کے وہ 14 وظائف کیا ہیں کہ جن سے آپ اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ خانوادوں کا سلسلہ کیا چلا۔ دیکھیں، اس امت محمدی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا، اور اس میں ایک سب سے بڑی نعمت جو ہے اس امت محمدی کو ملی، جو اس سے پہلے کسی کو نہیں عطا کی گئی تھی، وہ تھا سلسلے کا روابط، یعنی کہ سلسلے کا ربط، یعنی کہ سلسلے کی کڑی، جو سلسلے کی کڑی جڑتی ہے، کہ جو ایک فیض جاری ہوتا ہے، جو 4 پیر جسے کہا جاتا ہے۔ تو وہ 4 پیر کون ہیں؟ اگر ہم دیکھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سلاسل چلے، سب سے پہلا سلسلہ مولا کائنات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سلسلہ جاری ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سلسلہ جاری ہوا۔ اچھا، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جو سلسلے جاری ہوئے وہ عام ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سلسلہ جاری ہوا وہ بھی لوگ جانتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ایک سلسلہ ایسا بھی ہے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاری ہوا۔ میں آج اس سلسلے کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ 4 پیر کون ہیں۔ 4 پیر حضرت امام حسن علی مقام، حضرت امام حسین علی مقام، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے حضرت قمیل بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 پیر کہلائے۔ اب مولا کائنات سے جو خلافت اجازت ہوئی وہ ہوئی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو، مولا کائنات سے اجازت ہوئی حضرت امام حسین علی مقام کو، مولا کائنات سے اجازت ہوئی امام حسن علی مقام کو، مولا کائنات سے اجازت ہوئی حضرت قمیل بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ 4 پیر کہلائے۔ اب 4 پیر کے اندر اب ان سے جو 14 خانوادے جاری ہوئے، جو سب سے مین خانوادے تھے، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ کے جو خلیفہ تھے جن کا نام تھا حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، آپ سے 5 خانوادے جاری ہوئے۔ میں 14 خانوادوں کے نام آپ کو بتا رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں کہ 14 خانوادے وہ کیا ہیں جو ابتدان میں جن کی روشنی پھیلی اور پھر پوری کائنات اس سے روشن ہو گئی، اور ان سے بھی تمام خاندان وجود میں آئے۔ سب سے پہلے حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے 5 خانوادے جاری ہوئے۔ پہلا خانوادہ زیدیہ کہلاتا ہے، جو شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ اچھا، دوسرا خانوادہ جو کہلاتا ہے وہ حضرت شیخ فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت شیخ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایازیہ سلسلہ خاندان ہوا، خاندان ان سے جاری ہوا۔ اور تیسرا حضرت شیخ سلطان ابراہیم بن ادھم سے، یہ ادھمیہ خاندان ہے یہ۔ چوتھا حضرت خواجہ امین الدین ابو حبیرہ، یہ حبیرہ خاندان یہاں سے جاری ہوا۔ پانچواں حضرت شیخ ابو اسحاق چشتی، آپ سے کون سا خاندان جاری ہوا؟ چشتیہ خاندان جاری ہوا۔ یہ 5 خانوادے جو جاری ہوئے کس سے ہوئے؟ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت شیخ ابو حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے 9 خانوادے جاری ہوئے۔ آپ سے جو 9 خانوادے جاری ہوئے وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا خانوادہ آپ سے، خاندان آپ سے جو جاری ہوا وہ تھا حبیبیہ، یعنی حضرت شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ 5 خانوادے جن کے نام میں نے بتایا شیخ عبد الواحد بن زید سے جاری ہوئے، 9 خانوادے جو حضرت شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئے۔ 5 خانوادوں کے نام آپ ایک ترتیب سے اپنے پاس لکھ لیجئے گا، اور 9 خانوادے کہ جو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا۔ اور دوسرا تیفوریہ،
تیفوریہ خاندان. تیفوریہ خاندان یہ وہ خاندان ہے جو حضرت شیخ تیفور شامی یعنی کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ہے. آپ سے یہ خاندان جاری ہوا. پھر تیسرا قرخیہ یعنی کہ حضرت شیخ معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ سے قرخیہ خاندان جاری ہوا. اچھا اس کے بعد پھر چوتھا خانوادہ جو جاری ہوا وہ سختیہ ہوا یعنی حضرت شیخ سری سختی آپ سے خاندان جاری ہوا. اچھا اس کے بعد پانچواں خاندان جنیدیہ خاندان یعنی کہ حضرت سید الطائف حضرت ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ خاندان جاری ہوئے. یہ 9 خانوادے ہیں کہ جو حبیب اجمی سے جاری ہوئے کہ وہ خانوادے میں آپ کو ترتیب اس کی بتا رہا ہوں. پانچواں خاندان جنیدیہ خاندان. اچھا چھٹا خاندان جو ہے وہ ہے گارزونیہ. گارزونیہ خاندان یہ کون سا خاندان ہے؟ یہ حضرت شیخ ابو اسحاق گارزونی رحمۃ اللہ علیہ سے جاری ہوا خاندان. یہ وہی خاندان ہے جو ان کی ترتیب سے باقاعدہ چلا آ رہا ہے. اچھا اس کے بعد ساتواں خاندان توسیہ خاندان ہے. توسیہ خاندان کس سے جاری ہوا؟ توسیہ خاندان ہوا حضرت خواجہ ابو الفرا طرطوسی رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ طرطوسیہ خاندان جو ہے نا یہ سمجھ لو کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان تھا نا وہ طرطوسیہ خاندان تھا. آپ اس خاندان میں آئے یعنی کہ 14 خانوادوں میں جو یہ خاندان ہے ابو الفرا طرطوسی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سب سے بڑا خانوادہ ہے. اور الحمدللہ ہمارا خانوادہ اصل میں یہ ہے. ہمارے خاندان کا جو فیض ہے نا وہ حضرت شیخ ابو الفرا طرطوسی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. اس کے بعد جو 8واں خانوادہ ہے وہ ہے فردوسیہ. فردوسیہ خاندان کہاں سے چلا، کس سے جاری ہوا؟ یہ ہوا حضرت خواجہ نجم الدین قبرہ فردوسی رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ نجم الدین قبرہ فردوسیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جاری ہوا. اور 9واں سہروردیہ یعنی کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے خاندان کے اندر سب سے زیادہ جو فیض ہے وہ کس کا ہے؟ حضرت شیخ ابو الفرا طرطوسی کہ جو قادریوں کا یہ سمجھ لیں کہ مرکز ہے کہ جس خانوادے کے اندر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ وہی جنیدیہ خاندان سے ابو الفرا طرطوسی خاندان یہ ایک ترتیب سے چلا آ رہا ہے پورا. اور کہ جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ اس خانوادے میں تشریف لائے تو آپ سے وجود خاندان قادریہ ہوا. آپ جس خانوادے میں تشریف لائے وہ کون سا خانوادہ ہے؟ حضرت شیخ ابو الفرا طرطوسی یعنی کہ یہ وہی خانوادہ ہے جو جنیدیہ خاندان کہلاتا ہے. تو آپ جنیدیہ ہی خاندان کے سمجھ لیں کہ سب سے بڑے بزرگ گزرے. کون؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا اب ہمیں جو خاندان قادریہ ملا، خاندان قادریہ ہمیں ملا. خاندان قادریہ ہماری سمجھ لیں کہ ایک بیس ہے، ایک بنیاد ہے. اور سہروردیہ بھی خاندان ہے لیکن ہمارے پاس جو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیض ہے وہ 2 بزرگوں سے چلا ہے. ایک شیخ ضیاء الدین ابو نجیب فردوسی رحمۃ اللہ علیہ سے اور ایک سیدنا غوث الاعظم سے. اچھا سیدنا غوث الاعظم سے جو شیخ شہاب الدین سہروردی کو جو خلافت اجازت ملی آپ کا رنگ آپ کے اوپر غالب آیا جبکہ آپ اپنے چچا کے مرید تھے کن کا نام تھا جو فردوسیہ خاندان سے تشریف لے کر آ رہے تھے. آپ اس میں آپ کی بیعت ارادت تھی لیکن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی بیعت طلب تھی. اب غالب کون سا آنا چاہیے تھا؟ جو ارادت ہے. لیکن آپ پر غالب کون سا آیا؟ جو قادری ہے. اس لیے ہم قادری سہروردی کہلائے. یہ وہ 14 خانوادے ہیں کہ جن کا میں نے ذکر کیا. کون سے خانوادے؟ کہ 5 خانوادے جو شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے چلے اور 9 خانوادے کون سے جو حضرت شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے چلے. یہ سمجھ لیں کہ 14 خانوادے وہ ہیں جو مرکز ہیں اور جن کے آج بھی مراکز قائم ہیں. یعنی کہ اگر کوئی خانوادہ کوئی وجود میں آتا ہے تو اس کی یہ سمجھ لیں کہ اگر روحانیت کی دنیا میں بات کی جائے تو اس کی اپروول انہی خانوادے سے ہوتی ہے. یعنی کہ یہی وہ 14 بزرگ ہیں
کہ جو آج بھی یہ سمجھ لیں کہ ان کے تصرفات ایسی ہی ہیں کہ جیسے ان کے حیات میں تھے، کیونکہ یہ وہ 14 خانوادے ہیں کہ جس سے مختلف سلاسل نکلے، جس سے مختلف نسبتیں نکلی، جس سے مختلف واسطے نکلے، جس سے مختلف تمام سلاسل اس سے وجود میں آئے۔ یہ سمجھ لیں کہ بیس ہیں یہ۔ اور الحمدللہ ہمیں جب خلافت اجازت ہوئی تھی، جب مجھے شاید یاد پڑتا ہے 2006 میں یا 7 میں جب مجھے خلافت اجازت ہوئی تھی، تو میاں حضور نے اپنے منہ سے یہ بات کہی تھی کہ میں 14 خانوادوں کی خلافت و اجازت اور مجھے جو کچھ تمام سلاسل مجھے میرے بزرگوں کی طرف سے ملے وہ میں تم کو عطا کرتا ہوں۔ الحمدللہ میرے پاس، اور یہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں کہ جب تک آج کے جو ہمارے پیر بھائی ہیں وہ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن ہمارے پاس الحمدللہ وہ محفل ہے اور وہ تمام تبرکات موجود ہیں۔ تو ہمیں الحمدللہ 14 خانوادوں کی خلافت و اجازت ہوئی، اور انہی 14 خانوادوں سے پھر تمام خانوادے، تمام سلاسل کی نسبتیں جڑتی چلی گئیں۔ لیکن ہمارے جو سلاسل میں بزرگان دین گزرے، اب جیسے مثال کے طور پہ ہمارے دادا حضرت عثمان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے اوپر جو نسبت غالب آئی وہ ابو العلائی آئی، جبکہ آپ کا خاندان قادری رہا، ہمارا خاندان قادری رہا، لیکن ان کے اوپر جو نسبت غالب آئی وہ کون سی نسبت غالب آئی؟ ابو العلائی۔ اچھا، خاندان قادریہ کے اندر محفل سما نہیں سنی جاتی، خاندان قادریہ کے اندر محفل سما نہیں سنی جاتی، اس میں صرف اور صرف ذکر و اذکار ہوتا ہے اور محفل نعت خوانی ہوتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے علاوہ۔ جبکہ جب ابو العلائی سلسلے کی نسبت ہمیں ملی تو ابو العلائی کی نسبت سے پھر ہم لوگوں نے محفل سما سننا شروع کری۔ اب میں آپ کو بتاؤں نا کہ اگر ہمیں اپنے ابتدائی دور کی بات بتاؤں تو ہمارے میاں حضور محفل سما نہیں کرتے تھے، محفل سما نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان پر وہ رنگ غالب تھا جو خاندان قادریہ کا تھا۔ لیکن جب خواجہ حضرت عثمان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جب آپ کی نسبت غالب آئی، یعنی کہ جب آپ کا آخری وقت آیا، تو آپ یہ ذمہ داری میاں حضور کو لگا کے گئے کہ اب تم نے محفل سما جاری کرنا ہے، تم نے محفل سما سننا ہے۔ تو خاندان قادریہ، اور پھر سلسلہ ہمارا سہروردیہ، اور پھر سہروردیہ کے اندر اس کے بعد پھر قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر وہاں سے ہمارے 2 سلسلے جاری ہوئے، ایک قلندریہ اور دوسرا چشتیہ۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض ہے۔ کس سے فیض ہے؟ خواجہ قطب الدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو آپ کا خاندان چشتی ہے۔ تو ہمارے ہاں الحمدللہ چشتیوں کا بھی فیض ہے۔ اچھا، اب چشتی سلسلہ، چشتی خانوادہ جو حضرت شیخ ابو الاسحاق چشتی شامی رحمۃ اللہ علیہ سے جو چلا، ان سے تقریباً 12 گروہ نکلے۔ کتنے گروہ نکلے؟ 12 گروہ نکلے۔ اب 12 گروہ کے اندر جو پھر سلسلے وجود میں آئے، اس کے اندر جیسے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، پھر صابریہ سلسلہ حضرت صابر پیر رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر نظامیہ سلسلہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے، پھر حضرت جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ جمالیہ سلسلہ، پھر حضرت شیخ جلال الدین قبور اولیاء رحمۃ اللہ علیہ قدوسیہ سلسلہ۔ اچھا، عملیات کا جو زور رہا ہے وہ ہمارے کس خاندان میں رہا ہے معلوم؟ وہ رہا ہے شتاریہ خاندان میں، کیونکہ حضرت شیخ غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ علیہ آپ شتاری تھے۔ شتاریہ خاندان ہمیں جو ملا وہ خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے ملا ہمارے میاں حضور کو، اور ان سے پھر شتاریہ خاندان ہمیں ملا، یعنی کہ شتاریہ مداریہ خاندان۔ اور صابریہ خاندان سے حضرت
شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو بھی عملیات پہ پورا عبور حاصل تھا، اور وہاں پہ غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اس 14 خانوادے سے مختلف سلسلے نکلے، اب پھر اس میں واسطے جڑتے گئے۔ ہمارے خاندان کے اندر جو 14 خانوادے آئے وہ حضرت شیخ حضرت مخدوم جہانیہ جہانگش رحمۃ اللہ علیہ سے آئے۔ یہ جتنے بھی اہل سادات جو گزرے مختلف سلاسل کے اندر، مختلف خانوادے کے اندر، وہ تمام کے تمام جو جز بنتے ہیں نا، وہ ان 14 خانوادے کے بنتے ہیں، یہاں سے تمام پھر چلے آ رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس میں یہ ہے کہ جو 14 خانوادے ہیں نا، ان کے 14 خانوادوں کے 14 وظائف ہیں۔ کیا؟ 14 خانوادوں کے 14 وظائف ہیں، جو باقاعدہ طور پہ ان خانوادوں میں رائج ہے۔ وہ آپ چاہے اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے کر لیں، وہ چاہے اپنے روحانیت میں ترقی کے لیے کر لیں، وہ چاہے آپ اپنے یہ سمجھ لیں کہ فتوحات کے لیے کر لیں، اور یہ 14 وظائف ان 14 خانوادوں سے منسوب ہیں۔ 14 وظائف ان 14 خانوادوں سے منسوب ہیں۔ اب وہ 14 وظائف کیا ہیں؟ سب سے پہلا وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے سب سے پہلا حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید رضی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو خاندان کہلاتا ہے زیدیہ۔ آپ کے خاندان کے اندر ہے کہ جو شخص سورہ فلق، کیا؟ جو شخص سورہ فلق 313 مرتبہ 40 روز تک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غیب سے مدد کرتا ہے۔ یعنی کہ اس کے یہاں جو رزق اس کو ملتا ہے نا، وہ غیب سے ملتا ہے۔ جسے کہتے ہیں نا کہ غیبی خزانے جس کے اوپر جاری ہو جائے، لوگوں کے اندر طلب ہوتی ہے نا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے اوپر غیب کے دروازے کھول دیے جائیں، تو وہ شخص سورہ فلق 313 مرتبہ پابندی کے ساتھ 40 دن مکمل کر لے، اس کو رزق کی پریشانی نہیں ہوگی، وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا، وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی جو جادو کے ذریعے رزق باندھ دیا جاتا ہے، اگر کسی کو جادو کے ذریعے رزق بندش کر دی گئی، رزق باندھ دیا گیا، تو یہ سمجھ لو کہ اس سے کھول دیا جاتا ہے۔ جو شخص 313 مرتبہ سورہ فلق پڑھتا ہے تو اس سے رزق کی بندش اس سے کھول دی جاتی ہے، اس کے گھر میں فراوانی ہوتی ہے۔ اچھا، دوسرا حضرت شیخ فضیل بن ایاز، یعنی کہ ایازی خاندان کا جو ہے وظیفہ ہے، وہ ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ عصر اور مغرب کے بعد جو شخص یا اللہ یا رحمان یا رحیم 500 مرتبہ پڑھتا ہے، یہ سمجھ لے کہ اس کی روحانیت کو قائم رکھتا ہے، رجت میں نہیں آتا، اور اس کو سمجھ لے کہ اپنے خانوادے کا فیض ملتا ہے اس کو۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کے بارے میں، اس خانوادے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس خانوادے کا اسم اعظم ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم لوگ 24 کی نیاز کرتے ہیں، 17 کی نیاز ہوتی ہے ہمارے یہاں، تو اس میں یہ اسم سر فہرست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس اسم کی یہ تاثیر ہے کہ یہ آپ کے اندر کے تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ جو شخص ہمارے سلاسل میں ہے، وہ عصر اور مغرب کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اچھا، اس سے صرف یہ نہیں بلکہ اس سے دنیاوی معاملات میں بھی فائدہ ہوگا۔ یہ وہ وظائف میں بتا رہا ہوں کہ اگر جن کو آپ پڑھ لیں، جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہیں، سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اس سے آپ کو رجت نہیں ہوگی، آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا، اور جس مقصد کے لیے یہ وظائف پڑھے جائیں گے
اس میں ان لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ تیسرا حضرت سلطان حضرت ابراہیم بن ادھم یعنی کہ ادھمیہ خاندان جو ہے وہ ہے سورہ فاتحہ کا عمل، یعنی کہ سورہ فاتحہ کا وظائف۔ اس میں سورہ فاتحہ 49 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 49 مرتبہ، لیکن اس ترتیب سے پڑھی جاتی ہے کہ جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچتے ہیں تو ہم اس کی 3 بار تکرار کریں گے۔ کتنی بار؟ 3 بار تکرار کریں گے۔ اور کتنی بار پڑھیں گے؟ 49 بار پڑھیں گے۔ اب 49 بار پڑھنے سے اس کا فائدہ سب سے بڑا پتہ ہے کیا ہوگا؟ کہ یہ کشف کے لیے بہت زبردست ہے، اور دوسری تسخیر کے لیے، تسخیر خلائق یا تسخیر جنات یا تسخیر موکلان یا تسخیر روحانی مخلوقات، اس کے لیے سب سے بہترین اور سب سے لاجواب یہ وظیفہ ہے۔ یہ کون سا؟ سورہ فاتحہ 49 مرتبہ پڑھنا۔ اس کو 49 ہی دن پڑھا جائے۔ کتنے دن پڑھا جائے؟ 49 دن۔ اور کس ترتیب سے؟ کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جب ہم آئیں گے تو ہم اس کی تکرار 3 بار کریں گے۔ تسخیر کے لیے، حب کے لیے، کسی کو مسخر کرنے کے لیے، کشف کے لیے، یہ سب سے لاجواب اور سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ اور چوتھا جو ہے حضرت خواجہ امین الدین ابو حبیرہ یعنی کہ حبیرہ خاندان سے ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے؟ وہ یا قافی المہمات۔ کیا؟ یا قافی المہمات۔ یہ 900 مرتبہ پڑھا جائے گا، اور یہ ہے ہر دشواری مراحل کے لیے، یعنی کہ ہر وہ کام کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یار یہ ناممکن ہے، اب تمہارے پاس پہاڑ جیسا قرضہ ہو گیا، تم قرض تلے دبے ہوئے ہو، تمہیں کوئی رستہ نہیں مل رہا، تمہارے ہر کام میں رکاوٹ ہوتی ہے، ہر کام میں پریشانی ہوتی ہے، تو تم فجر کی نماز کے بعد یا قافی المہمات 900 مرتبہ پڑھنے شروع کر دو۔ کہتے ہیں کہ 9 دن گزرتے ہیں نا تو اس کے اسباب بننے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر اس کا قرضہ پہاڑ کے برابر بھی ہے، اس کو 90 دن نہیں گزرتے کہ اس کا قرضہ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ 90 دن کے اندر قرضہ اتر جاتا ہے پورا، ہر اس کام کے لیے جو سمجھ لیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ناممکن ہے۔ اب وہ کام، اب جیسے مثال کے طور پر آج کل ایک مرض بہت تیزی سے پھیلا ہے جسے مودی امراض کہا جاتا ہے، کینسر کہا جاتا ہے۔ اب مریض کو 900 مرتبہ یہی کافی المہمات پڑھ کے پانی دم کر کے اس کو پلانا شروع کر دیں، 90 دن کے اندر اندر ختم ہو جائے گا اس کے اندر سے۔ یہ وہی 14 وظائف میں ان 14 خانوادوں کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد پھر چشتیہ خاندان کا، چشتیہ خاندان کا سب سے بہترین وظیفہ جو ہے نا وہ ہے سورہ نبا۔ کیا؟ سورہ نبا 30ویں پارے سے جہاں سے شروع ہوتا ہے۔ عصر کے بعد آپ 3 مرتبہ سورہ نبا پڑھنے شروع کر دیں عام لوگ کے لیے، لیکن جو لوگ اس کا عمل باقاعدہ چشتیہ خاندان میں اس کا عمل بھی کرایا جاتا ہے، وہ 70 مرتبہ سورہ نبا پڑھی جاتی ہے بھی 70 دن تک، پھر وہ عمل کی صورت میں اختیار کر جاتی ہے۔ لیکن وظائف کے لیے سورہ نبا 3 مرتبہ عصر کے بعد پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آنکھوں کے لیے لاجواب ہے، ان لوگوں کے لیے کہ جن کی بینائی ضائع ہو گئی، بینائی تک لوٹ آتی ہے سورہ نبا کی برکت سے۔ مطلب کہ جن کا آپریٹ ہوا، پہلے وہ دکھائی دیتا تھا، اب ان کو پھر دکھائی نہیں دیتا، اب مطلب ڈاکٹر سے کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی اس کو مرض لاحق ہو گیا کہ جس سے اس کی بینائی جاتی رہی، وہ شخص سورہ نبا پڑھنے شروع کر دے، نہیں پڑھ سکتا تو سننا شروع کر دے، سننے کے بعد اور پھر اس کو الفاظ کو دہراتا رہے۔ عصر کے بعد 3 مرتبہ اس کو پڑھنا شروع کر دے سورہ نبا،
آنکھوں کے سمجھ لو کہ تمام امراض کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ آنکھوں کے تمام امراض کے لیے، یعنی کہ جس کی آنکھوں میں جالا آ جائے، موتیا آ جائے، اندھا پن آنکھوں میں آنے لگے، یا آنکھوں کی بیماری، آنکھوں کی کوئی سی بھی بیماری ہو، سورہ نبا اس کے لیے سب سے بہترین ہے۔ سورہ نبا 3 بار پڑھ کے، اچھا وہ آگے کوئی ڈراپ ڈالتا ہے تو آنکھوں میں دم، اس میں ڈراپ میں دم کر لے، وہ اپنی آنکھوں میں ڈالے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کی بینائی لوٹ آئے گی۔ یہ چشتیہ خاندان کا سمجھ لیں کہ سب سے بہترین وظیفہ ہے یہ سورہ نبا کا۔ اچھا، یہ وہ 5 خانوادے ہو گئے کہ جن کا میں نے ذکر وہ کیا کہ جو حضرت عبد الواحد بن زید آپ سے 5 خانوادے چلے۔ اب ان 9 خانوادے کے وظائف کہ جو حضرت شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے چلے، یعنی کہ حبیبی خاندان کے اندر یہ سمجھ لیں کہ سورہ اخلاص، کیا؟ سورہ اخلاص یہ کثرت سے پڑھی گئی ہے، اور جو شخص 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، سورہ اخلاص چشتیہ خانوادے میں بھی پڑھی گئی ہے، لیکن اس خانوادے کی ایک عجیب تاثیر ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں نے، بڑے بڑے خانوادوں نے اس خانوادے کی باقاعدہ سورہ اخلاص کی اجازت لی ہے۔ حضرت شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کون بزرگ ہیں معلوم ہے؟ یہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، مجھے یاد آ گیا کہ آپ دریا کے کنارے تھے، کون؟ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا تو آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، تو آپ سے پوچھا کس کا انتظار کرو؟ آپ نے فرمایا کہ میں ناؤ کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ناؤ کا انتظار کر رہے ہو تو تم ایک کام کرو نا، اللہ کا نام لو، اپنا قدم رکھو، اپنا سفر کر لو۔ کس نے کہا؟ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا کیا مقام تھا؟ آپ ان کے پیر ہیں، کس کے؟ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ واقعہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر کے منہ سے یہ بات سنی اور آپ نے قدم رکھا، آپ دریا پار کرنے چلے گئے۔ جب حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا، آپ کو خوشی کا دورہ ہو گیا۔ تو کیا حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام حضرت امام حسن بصری سے زیادہ تھا؟ نہیں۔ والسابقون والسابقون کہ سبقت لے جانے والے لوگ تھے وہ۔ تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور آپ نے اپنے قلم کے ذریعے اپنی ساری زندگی روحانیت میں گزار دی، اور میں نے اپنے قلب کی صفائی میں ساری زندگی گزار دی۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے واقعہ کی کتاب میں۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام کہ آپ کی ریاضت کا مقام یہ تھا کہ آپ مصلی اپنا سمندر میں بچھا کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دور ایک ساتھ ہی دور گزرا ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جا نماز بچھا دی تو آپ نے اپنی جا نماز اٹھائی، ایسے جھڑکا اور ہوا میں بچھائے، وہ ہوا میں معلق ہو گئی۔ آپ نے اس میں کھڑی ہوئی نماز پڑھ لیں گی، کہا اس میں کیا کمال ہے؟ اے حسن اس میں کمال نہیں ہے؟ تو کیا حضرت رابعہ بصری کا مقام آپ سے زیادہ تھا؟ نہیں۔ یہ بزرگوں کے معاملات ہیں، یہ ان کے حالات ہیں۔ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے ایک ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ اٹھایا ہوا اور ایک ہاتھ میں آپ نے آگ اٹھائی ہوئی، اور آپ بصرہ کی گلیوں میں دوڑ لینے لگی تھی۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے پوچھا کہ اے خاتون کہاں جاتی ہو تم؟ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ
جنت کی لالچ میں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، میں اس کو اس آگ سے جلا دوں گی، اور جو لوگ جہنم کے خوف سے رب کی عبادت کرتے ہیں میں اس پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا دوں گی۔ تو فرمایا پھر کیا کریں؟ فرمایا کہ رب کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ واعظ دے رہے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، دروازہ کھل جائے گا ایک دن، مطلب اپنے وظائف پڑھتے رہو، اپنے اعمال کرتے رہو تو دروازہ کھل جائے گا ایک دن۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزر رہی تھی، آپ نے دیکھا، آپ نے پوچھا اے حسن کہ اللہ کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے کیا؟ کیا فرمایا؟ وہ کس مقام پہ تھے؟ پھر وہ کیا مقام تھا؟ نہیں سمجھ آتا۔ تو کون سا وظیفہ بتایا میں نے؟ سورہ اخلاص کا، کہ 1000 مرتبہ پڑھ لی جائے۔ تو اس کا پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہ یہ تمہارے لیے کافی ہوگا، تمہارے ہر حالات کے لیے۔ مثلا جب تم کی زندگی کے کسی ایک ایسے سٹیج پر آ جاؤ نا جہاں پہ تمہیں کچھ نہ سمجھ آ رہا ہو کہ اب میں کیا کروں، کہ جہاں پہ تمہیں کوئی رستہ نہ نظر آ رہا ہو، جہاں پہ تمہیں کچھ بھی نہ دکھ رہا ہو، وہاں پہ تم سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دو 1000 مرتبہ۔ تمہارے 10 دن نہیں گزریں گے تمہیں رستہ مل جائے گا، تمہیں رستہ مل جائے گا۔ اور پھر حضرت تیفور الدین شامی کہ جن سے تیفوریہ خاندان چلا، آپ کے خاندان کا جو وظیفہ ہے وہ ہے یا نور السماوات والارض۔ کس لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا فرماتے تھے کہ اے باری تعالیٰ کہ میرے اندر نور بھر دے، میری آنکھوں میں نور بھر دے، میرے کان میں نور بھر دے، میرے جسم میں نور بھر دے، مجھے نور علی نور کر دے۔ آپ دعا فرماتے تھے نا۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو کہ اس نور کا حصہ تمہیں بھی ملے تو تم اللہ نور السماوات والارض پڑھا کرو۔ یہ وظیفہ اس خانوادے کا ہے، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ سب سے افضل ہے۔ وہی بات آ گئی نا کہ ہم اور تم نہیں کر سکتے، ہم فرق نہیں کر سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون اعلیٰ ہے، کون افضل ہے، کون کیا ہے، نہیں۔ والسابقون والسابقون، قرآن کی یہ آیت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سبقت لے گئے ایک دوسرے سے، کہ ان کے مقام و مرتبہ اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب سختیہ خاندان کا جو وظیفہ ہے وہ ہے سورہ کوثر کا۔ اچھا، جو لوگ اولاد کے لیے پریشان ہیں کہ جن کی اولاد نہیں ہے، وہ سورہ کوثر 500 مرتبہ 40 روز تک پڑھے۔ سورہ کوثر 40 روز تک پڑھے تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ تو پھر جنیدیہ خاندان ہے، گارزونیہ خاندان ہے، توسیہ خاندان ہے، فردوسیہ خاندان ہے، سوروردیہ خاندان ہے۔ اچھا، میں اولاد کے لیے سورہ کوثر ہو گئی۔ اچھا، 8واں کیا ہے کہ سورہ طارق کی آیت، سورہ طارق 25 مرتبہ پڑھنا۔ کیا؟ کس لیے؟ آسیب، جنات، شیاطین، ان سے دور رہنے کے لیے۔ جو شخص 4 کیل لے اور ہر کیل پر 25 مرتبہ سورہ طارق پڑھ کے دم کرے اور اس کو لگا دے، کیا؟ اس کو اپنے گھر کے اندر کیل دے، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آسیب سے گھر محفوظ رہے گا، شیاطین جنات سے گھر محفوظ رہے گا، اور ہر قسم کی ناگہانی آفتوں سے اس کا گھر محفوظ رہے گا۔
اب نواں حب کے لیے یعنی محبت کے لیے، یا حنانو یا بنانو یا دیانو بحق یا اللہ ہو، یہ حب کے لیے 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے عصر و مغرب کے درمیان. یہ نواں خاندان ہے. کس کے لیے؟ حب کے لیے. یا حنانو یا منانو یا دیانو بحق یا اللہ ہو. جس مقصد کے لیے پڑھو گے نا، حب کے لیے، محبت کے لیے، یہ بہترین وظیفہ ہے یہ. اچھا 10واں ہے اگر کوئی چیز گم ہو جائے کسی کی، کوئی چیز گم ہو جائے، چوری ہو جائے، مل نہیں رہی، رکھ کے بھول گئے، کوئی غائب ہو گیا، کوئی گھر سے روٹ کے چلا گیا، اس کے لیے 70 مرتبہ درود ابراہیمی، 70 مرتبہ درود ابراہیمی. اچھا 10واں خانوادے کا کیا ہے؟ 10واں ہو گیا. 11واں ہے دشمن کے خاتمے کے لیے سورہ فیل. کیا؟ یہ میں وظائف بتا رہا ہوں 14 خانوادے ہو گئے. یعنی کہ اب دشمن تمہیں تنگ کر رہا ہے، تمہیں پریشان کر رہا ہے، تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے، تمہیں ایذا دے رہا ہے، تمہیں آزمائشی میں مبتلا کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے سورہ فیل 500 مرتبہ روز پڑھی جائے گی 40 روز تک. کتنی مرتبہ؟ 500 مرتبہ روزانہ. تو یہ سمجھ لو کہ دشمن نیست و نابود ہو جاتا ہے. اچھا 12واں جو ہے وہ ہے زمینی اور آسمانوں بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، وہی ہے دافع البلیات. یہ بھی 500 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور 21 روز تک پڑھا جائے گا. یہ دافع البلیات یہ کسی بھی ٹائم پڑھ لیا جائے رات کے وقت. اچھا 13واں خاندان یا حفیظ و یا سلام ہو. ہاں 500 بار پڑھا جائے گا. یہ بھی کس لیے؟ حفاظت کے لیے، حصار کے لیے، حفاظت کے لیے، حصار کے لیے، یا حفیظ و یا سلام ہو. اب 14 جو ہے نا وہ ہے رشتے کے لیے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 ہے. رشتے کے لیے سب سے زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. سورہ یاسین کی آیت 36ویں آیت سبحان الذی خلق الازواج جو آیت ہے، یہ 36 مرتبہ پڑھی جائے گی 36 روز تک اور 36 دن پڑھی جائے گی. تو 36 دن کے اندر اندر یہ سمجھ لو کہ رشتہ ہو جاتا ہے. میری وہ بہنیں جو پریشان ہیں رشتوں کے لیے، یا وہ بھائی جو پریشان ہیں رشتوں کے لیے، وہ اس میں 36 مرتبہ اسی آیت کو پڑھیں 36 روز تک، تو انشاءاللہ ان کا رشتہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو 14 وظائف بتا دیے اس کے، اور 14 خانوادے بتا دیے آپ کو. اور اچھا یہ وظائف تو وہ ہیں جو دنیاوی معاملات کے لیے ہیں. اصل ان خانوادوں کا مقصد کچھ اور ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ اہل سلاسل بھی موجود ہیں، اور وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہیں، جو وظیفے کے لیے ہیں. آئی بس سمجھ میں؟ تو اس کے لیے اب کوئی سوال ہو تو مجھے بتا دینا کوئی. تو باقی یہی کہ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ مجھے لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. ہاں ہاں یہ ہر عام و خاص کے لیے ہے. لاؤ مجھے موبائل دو بیٹا. اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہو، اور اگر کسی کے متعلق جاننا چاہتے ہیں یا عملیات میں کوئی پریشانی کا سامان ہے یا کوئی ہے مشکلات، تو اس کے متعلق بھی ہم سے لائیو کال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. پانی بھی دینا مجھے اس میں.
باقی یہ وہ 14 خانوادے ہیں کہ جن سے تمام خانوادے وجود میں آئے. اچھا ویسے بھی لے سکتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا سید محترم ایک تھوڑی سی پرابلم آ رہی تھی. ایک تو میں نے تقریباً 1 سال سے میں آپ سے لیکن وہ پہلے بھی ہم یاد لائن میں تھا لیکن 1 سال سے آپ کے ضائع ہوتی رہتی ہے لیکن مجھے مالی پریشانی بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے نا اور اب تو انتہا ہو گئی ہے. اس بارے میں اگر کچھ رہنمائی فرما دیں. کس کے متعلق؟ مالی پریشانی ہو رہی ہے بہت زیادہ. اچھا 1 سال سے آپ سے مالی پریشانی کے لیے مالی پریشانی کے لیے ایک کام یہ کریں کہ سورہ اخلاص 1000 مرتبہ روز پڑھنا شروع کریں. 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مالی پریشانی دور ہو جائے گی. اگر 1000 مثال کے طور پر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک تسبیح ضرور پڑھیں اس کی سورہ اخلاص کی اور ہر دفعہ میں بسم اللہ پڑھی جائے گی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی انڈیا سے بول رہا ہوں میں. میرا نام محمد شکیل ہے. آپ کا شاگرد. جی جی بولیں. ہیلو. جی میں سن رہا ہوں. جی میں آپ کا شاگرد بول رہا ہوں انڈیا سے. میرا نام محمد شکیل ہے. سورہ قریش کے لشکر میں آپ کے شامل ہوں میں شروع سے 3 سال سے. جی میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحب مجھے نظر نہیں آتا کچھ بھی. کیا سوال تھا ان کا؟ جی ہیلو. سوال ہیلو. سوال کیا ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے حضرت مجھے کچھ نظر نہیں آتا. 3 سال ہو گئے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے. نظر نہیں آتا تو میں نے آپ کو بتایا نا سورہ جی کچھ بھی نبا. ہاں سورہ نبا کا عمل کریں. یہ آپ کی ظاہری اور آپ کی باطنی آنکھ دونوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. سورہ نبا عصر کے بعد آپ 3 مرتبہ اس کو روزانہ پڑھا کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد محترم کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. استاد محترم آپ کی ٹرانسمیشن دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور ملتا ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جی بولے. تو سارے محترم یہ مسئلہ نہیں آ رہی بات. اچھا میں آپ کو خلافت کے بارے میں بتاتا ہوں. خلافت نا 3 قسم کی ہوتی ہے. کیا خلافت 3 قسم کی ہوتی ہے. سب سے پہلی خلافت جو ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں خلافت وہبی. دوسری ہوتی ہے خلافت قذبی. کیا قذبی. تیسری ہوتی ہے خلافت رضائی. اچھا وہبی کیا ہے، قذبی کیا ہے اور رضائی کیا ہے؟ سب سے پہلے خلافت رضائی یہ ہوتی ہے کہ پیر اپنی مرضی سے دیتا ہے. اس لیے دیتا ہے پیر اپنی مرضی سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس نعمت کی برکت سے ہدایت دے یا یہ اپنی تربیت مکمل کرے آگے. یعنی کہ اب جیسے مثال کے طور پہ میں ہوں، اب میرا کوئی مرید ہے، اب وہ میرا مرید وہ کر رہا ہے تو میں نے بولا اپنے شیخ سے میاں آپ اس کو خلافت دے دیں. اب میاں نے اس کی تربیت تو نہیں کی نا لیکن وہ مرید ہے تو میاں بولتے ہیں اچھا جاؤ میں نے تمہیں خلافت دی. تو یہ خلافت رضائی کہلاتی ہے. یعنی کہ پیر اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، دے دیتا ہے. یعنی کہ اب وہ اس نے چلہ کراؤ یا نہ کراؤ، وظیفہ پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ، وہ دنیا دار ہو، یہ آخرت میں ہو یا کچھ بھی ہو یا دنیا دار ہو، پھر اپنی مرضی سے بولتا ہے کہ یار جا تو نے میری خدمت کی ہے، تجھے اس کا اجر مل جائے گا، جا میں نے تجھے خلافت دے دی. وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ خلافت رضائی کہلاتی ہے. اچھا خلافت قذبی کیا ہے؟
خلافت قذبی اس خلافت کو کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص نے ریاضت کری ہے، محنت کری ہے. اب کوئی شخص سورہ مزمل شریف پڑھ رہا ہے، وہ 360 بار روز پڑھ رہا ہے، 120 بار پڑھ رہا ہے. سورہ قریش پڑھ رہا ہے، اب سورہ قریش اس نے سوالات کر لیے، اب اس پہ ریاضت کر رہا ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، گناہوں سے بچا ہوا ہے. آئی بس سمجھ، اب وہ سلسلے کا حصہ بن گیا ہے، بزرگوں کی صحبت اختیار کی ہوئی ہے اس نے، ہر قسم کی اس سے خرافہ سے دور ہے. اب وہ تزکیہ نفس کر رہا ہے اپنا. تو جب بری کسب کرتا ہے، یعنی کہ ریاضت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو پھر اس کو خلافت دی جاتی ہے. پھر شیخ دیکھتا ہے نا کہ یار میں نے اس کو سورہ قریش دی ہوئی ہے، اب میں سورہ قریش کا نور اس کے اندر دیکھ رہا ہوں، اب یہ اس چیز کا اہل ہے کہ یہ اس خلافت کے بوجھ کو اٹھائے گا. اچھا خلافت کا بھی ایک بوجھ ہوتا ہے. اچھا رضائی کا بوجھ نہیں ہے کوئی. رضائی تو ایسی ہے نا کہ اپنی مرضی دے دی، وہ نہیں دے دی تو دے دی، بس نام لکھ گیا کہ بھائی یہ خلیفہ ہے. کیا دے دی تو دے دی. خلافت واپس نہیں لی جاتی اور نہ لی جا سکتی ہے. یہ سمجھ لیں کہ کمان سے نکلا ہوا تیر ہے. ہاں یہ لائف ٹائم کے لیے ہوتی ہے. اچھا رضائی خلافت یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف تمہارے حد تک محدود رہتی ہے، لیکن قذبی جو خلافت ہوتی ہے وہ آگے منتقل ہوتی ہے. اب ایک شخص کی تربیت ہی نہیں ہے، اب ایک شخص نے تربیت ہی نہیں لی، ایک شخص نے محنت ہی نہیں کری، ایک شخص نے ریاضت ہی نہیں کری، اب وہ کسی اور کی تربیت کرے گا؟ جب اس کی خود کی تربیت نہیں ہے تو وہ دوسروں کی تربیت کیسے کرے گا؟ تو اس لیے وہ اس کی ذات تک محدود ہے. ہاں یہ تبرک ہے اس کے لیے، یہ نعمت ہے اس کے لیے کہ اس کے پیر نے اس کو خلیفہ کہا ہے اپنا. اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ لیکن کسب جو ہے، کسب پھر وہ اپنے جیسا دوسرا تیار کر سکتا ہے. یعنی کہ اب مثال کے طور پہ تم نے سورہ قریش کی ترتیب تمہیں معلوم ہے، تمہیں پتہ ہے کہ سورہ قریش کس ترتیب سے پڑھی جاتی ہے، سورہ اخلاص کس ترتیب سے پڑھی جاتی ہے. تم اس منزل سے گزرے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے یہ پڑھا، میرے ساتھ یہ واقعات ہوئے، یہ معاملات ہوئے، یہ حالات ہوئے میرے ساتھ. تو تم جب دوسرے کو تعلیم کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ کس کس منزل سے گزر رہا ہے، تو تم اس کی تربیت کر سکتے ہو. تو یہ خلافت قذبی کہلاتی ہے. اچھا خلافت وہبی کیا ہے؟ خلافت وہبی ہوتی ہے جو حکم ہوتا ہے. کیا کہ میرا فلاں بندہ آ رہا ہے اس کو خلافت دے دو، اب وہ چاہے کچھ کوئی بھی ہو. اب آپ کا اختیار نہیں اسے پوچھنا کہ جیسے حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ہوئی، آپ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں صرف 17 دن رہے. کتنے دن؟ آپ نے آپ کو خلافت اجازت دی اور آپ کو چلے گئے. ہمارے خاندان کے تھے ایک شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو خلافت ہوئی. مطلب وہبی وہ ہے جو وہب سے ہے، کہ جیسے ایک مادرزاد ولی ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو ولی بنتا ہے. کیا؟ اپنے کسب سے بنتا ہے. ایسی ہی خلافت کا معاملات ہے یہ. اچھا وہی بھی خلافت میں نہیں معلوم ہوتا کسی کے ساتھ کیا ہو جائے. ہاں مطلب پری پلاننگ نہیں ہوتی اس کی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. محفل چل رہی ہے، محفل رکوا دی، بلاؤ، خلافت کا اعلان کر دیا. اب جس کو دی جا رہی ہے نہ اس کو معلوم ہے. اب مجھے جب خلافت ہوئی تھی، ہماری محفل چل رہی تھی، 17 کی محفل تھی اور سالانہ محفل تھی. اچھا ہمارا کام کیا تھا؟ ہم لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے. اب جب کھانا ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد محفل سمجھ شروع ہو جاتی ہے. اب جب محفل سمجھ شروع ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد کچھ لوگ مہمان آتے ہیں تو ظاہر سی بات ان کو خدمت کرنی پڑتی ہے، ان کو کھلانا پڑتا ہے. تو اب محفل سمجھ شروع ہو گئی تھی اور پھر ہم لوگوں کو کچھ مہمان آئے تھے، ہمارے پیر بھائی تھے، ہم ان کی خدمت کر رہے تھے، ان کو کھانا کھلا رہے تھے. تو اچانک بے حضور نے محفل رکوا دی.
محفل رکوانے کے بعد میاں حضور کھڑے ہوئے، میاں حضور نے مائک منگایا، کہا واجد کا ہے، اس کو بلاؤ۔ اب سب سن رہے مجھے، اب بعد میں پتہ لگا مائک میں جب اعلان ہوا ہمارے کانوں میں پہنچی، ہم وہاں لنگر خانے میں تھے، ہم لنگر خانے سے آئے، ہم نے بولا کہ جی کہنے ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سن 2006 یا 2007 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو میں کھڑا ہو گیا سامنے، تو میاں حضور نے پہلے سب سے پہلے کچھ پڑھایا، پڑھانے کے بعد پھر مجھے خلافت اجازت دی 14 خانوادے کی اور اپنے تمام سلاسل کی، اور میاں حضور نے اپنے گلے کے ہار میرے گلے میں ڈال دیے تھے، اور اس وقت میاں حضور نے اپنے سر کا تاج میرے سر پہ رکھا تھا اور اپنے لیے دوسرا تاج منگوایا تھا۔ یہ باقاعدہ ویڈیو میں ریکارڈ ہے، یہ پورا منظر ویڈیو میں ریکارڈ ہے۔ اور جب میاں حضور نے اپنے سر کا تاج میرے سر پہ رکھا تھا تو اس وقت میں قدموں میں گر گیا تھا میاں حضور کے، اور دیکھنے والے محفل میں تمام لوگ موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہر آنکھ سمجھ لو کہ اشک بار تھی۔ ایک عجیب ہی منظر تھا اس وقت۔ اس کے بعد پھر محفل شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ تھا۔ اب وہ میں نکالوں گا، اگر کوئی CD مجھے مل جاتی ہے نا تو پھر وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے چھوٹا کلپ بنا کے دکھاؤں گا میں، کیونکہ پہلے تو سیڑھیاں بنتی تھی، یہ تو اب میں خیال USB اس کا چکر چلا ہے۔ تو یہ خلافت کا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ ترتیب ہے۔ روحانی طور پہ بھی خلافت دی جاتی ہے، جیسے خواب کی صورت میں ہوتی ہے۔ خواب کی صورت میں اجازت دی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے پھر تربیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں سرکار غوث پاک سے مرید ہوں۔ بھائی تو کیسے مرید ہے؟ ہاں جی خواب میں آ کے وہ مجھے اجازت دے کے گئے تھے۔ تو کیا خواب میں خلافت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ خلافت کے لیے دونوں کا روبرو ہونا ضروری ہے، یا ظاہری طور یا ہمارے جیسے حضرت نبی رضا شاہ صاحب کو ہوئی تھی، آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک پہ گئے تھے۔ یا ایک بزرگ کا اور واقعہ ہے کہ کیا بزرگ کا واقعہ ہے، مجھے بزرگ کا نام یاد نہیں آ رہا، کہ آپ خواجگان کے پاس گئے تھے، آپ فرمایا کہ حضور آپ نے سب کو نوازا، جب میری باری آئی تو آپ چل دیے۔ تو کہتے ہیں کہ روضہ مبارک سے ہاتھ باہر نکلا تھا آپ کا، وہ تبرک کے لیے، ان کے لیے۔ ان بزرگ کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن جب آئے گا تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آئی بس اور کچھ پوچھنا ہے؟ باقی یہ کہ جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے خیر کالیں تو بہت زیادہ آ رہی ہیں، لیکن آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں اور ہمیں واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں اپنا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو وقت گزرتا جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل ایک خاص عمل کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنے سلسلے کا خاص عمل لے کر آؤں گا۔ آج عمل نہیں ہے، آج صرف وظائف ہے، آج صرف وظیفے بتائے میں نے۔ کس کے لیے؟ عام لوگوں کے لیے۔ عمل میں کل دوں گا، اس کی ترتیب اور طریقہ کار میں کل سمجھاؤں گا۔ آج صرف اسی میں نے وظائف بتائے، صرف اس لیے میں نے بتایا کہ مجھ سے کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ 14 خانوادے کیا ہے، اس لیے میں نے 14 خانوادوں کے بارے میں آج تھوڑا بہت ذکر کر دیا۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔